اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے مقصد تعلیم۔ دین اسلام کا مقصود کیا ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے تاکہ دنیا کی فلاح نصیب ہو اور آخرت کی کامیابی سے بھی ہمکنار ہو۔ مسلمانوں کا نصب العین یہ ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی تعلیم کے ذریعے ایک اعلیٰ درجے کا انسان بن سکے۔ اعلیٰ درجے کا انسان کیسا ہوتا ہے؟ جو بہترین اوصاف و کردار کا حامل ہو۔ بہترین اوصاف کیا ہیں؟ پاکستان کے جو پرائمری، مڈل اور ہائی اسکولوں کے جو در و دیوار پر وہ عمدہ فقرے لکھے ہوتے تھے، مثلاً قائد اعظم رحمہ اللہ کا فرمان ایمان، فیتھ، اتحاد، یونٹی، نظم، ڈسپلن، یعنی مسلمان بچے ایمان سے مالا مال ہوتے ہیں، پھر متحد ہوتے ہیں، پھر قدم قدم پر نظم و نسق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اشعار کلاس رومز میں لگے ہوتے تھے۔ پھر کہیں لکھا ہے علم حاصل کرنا فرض ہے، کہیں لکھا ہوتا تھا با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، کہیں تحریر ہے استاد کا احترام کرو، کہیں لکھا ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ کلاس رومز کے اندر اپنے اپنے ذوق کے جملے چارٹوں پر درج ہوتے تھے، ہر فقرہ معنی خیز ہوتا تھا، ہر جملہ بچوں کی اخلاقی تربیت کا سامان اپنے اندر لیے ہوتا تھا، اور نیک دل اساتذہ اکرام بچوں کے کردار کو سنوارنے کے اسباق پڑھاتے تھے۔ جھوٹ سے نفرت دلائی جاتی تھی، سچائی کا شوق پیدا کیا جاتا تھا، محنت کی تلقین ہوتی رہتی تھی، پڑھائی میں اول آنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور وہ اب بھی کی جاتی ہے۔ انہیں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ استاد پڑھائی کا حق ادا کرنے والے تھے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے، تھے وہ بھی دن کہ خدمت استاد کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے۔ ہزاروں طلباء میں سے کوئی طالب علم صبح کی اسمبلی میں اگر ہیڈ ماسٹر صاحب کو کسی کی گھڑی لا کے دے دے تو سارا اسکول اس کو شاباش دیتا تھا، اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور یہی اخلاقی تربیت بچپن میں بچوں کے ذہن میں پختہ کی جاتی تھی۔ اس وقت مقصد تعلیم یہ ہوتا تھا کہ ایک بچہ اسکول سے فارغ ہو کر بہترین مسلمان بنے، بہترین انسان ہو، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق حسین ہیں۔ صحیح بخاری میں دنیا میں قرآن کریم کی طرح ایک مظلوم کتاب ہے جس کے دعوے دار اپنی خواہش کی حدیثوں کو نمایاں ترین، یعنی انہیں ہائی لائٹ کر کے جو اپنے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کے کو چیلنج دینے کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں۔ باقی ساری جو بخاری کی احادیث ہیں ان کو نظر انداز کر کے اپنی سیرت کو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے سے گریزاں رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آسان اور میٹھی سنتوں پر تو بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اسوہ کامل کی طرف، دنیا میں کفر و باطل سے ٹکرانے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ہادی صلی اللہ علیہ وسلم برحق کی طرح اخلاقی خوبیوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں۔ اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نرم دل ہونے کے بجائے اکثریت جو ہے سنگ دل ہیں۔ اس تبسم آمیز مقدس لہجے کے بجائے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس فراغ دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف دل و دماغ حسد و بغض سے کڑ رہے ہوتے ہیں۔ بس مسلکوں کے خمار نے ذہن میں ایسے معوف کیے کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے جاتا رہا۔ انسانیت کی ہمدردی، صلہ رحمی، بڑوں کا ادب، استادوں کی عزت، علماء کرام کی توقیر اور عزت، معاشرے سے امن و سلامتی سب کچھ رخصت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو وعدے کا پاسدار نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں، مگر ہمارے ذہن کہتے ہیں کہ مجبوریوں میں خیانت جائز ہے، مجبوریوں میں ایفائے عہد کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو کسی آدمی کی نماز اور روزہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ جو بھی نماز پڑھے چاہے کسی مسلک کے مطابق ہو، جو بھی روزہ رکھے، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ مگر ہماری ناقص سوچیں یہ ہیں کہ ہمارے مسلک کا آدمی چاہے خائن ہو، بددیانت ہو، پھر بھی وہ جنت کا ٹکٹ اپنی جیب میں لیے پھرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جو ہیں جہنمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا رشوت حکم شریعت میں کفر ہے اور لوگوں کے درمیان کسب حرام ہے، مگر ہمارا دنیا دار مفتی کہتا ہے کہ مجبوری میں جائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک گناہوں سے بچ جاؤ، ایک شرک، دوسرا جادو، پھر ناحق قتل، سود خوری اور مال یتیم کھانے اور میدان جہاد سے فرار اور مومن پاکدام عورتوں پر الزام تراشی۔ آپ نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، ان میں سے کم از کم گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، مگر ہمارے بعض مفتی فرما دیتے ہیں کہ مجبوری میں سود جائز ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچ جاؤ، یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ ہمارا ذہن نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ الکوہل تو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے، لہٰذا مجبوراً یہ بھی جائز ہے۔ ہم کتنی احادیث پیش کریں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم معاشرے کو پاک صاف کرنے کے سنہری اصول بتائے، مگر ہمارے ذہنوں کی جو کجی اور ٹیڑھ پن ہے اس طرف آنے نہیں دیتی ہمیں۔ یعنی حضور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پڑھ کر بھی گم سم ہیں۔ ایسی احادیث کو نمایاں کرنا نصیب نہیں ہے جن سے معاشرتی برائیوں سے نفرت ہو اور لوگ ان سے بچ جائیں۔ ہر مسلک نے چند احادیث کو تو خوب اچھالا ہے جن سے مناظرے کے مقابلے ہو سکیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جھوٹ دوزخ میں لے جانے والا ہے، مگر ہم نے مجبوری میں جائز کر دیا۔ آپ نے فرمایا امانت ایمان کا حصہ ہے، مگر ہم مجبوری میں خیانت جائز کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عہد کی پاسداری جو ہے وہ دین ہے، لیکن ہم مجبوری میں وعدے توڑنا جائز کر دیتے ہیں۔ آپ نے رشوت کو نار جہنم کہا، ہم مجبوری میں اسے روا جانتے ہیں۔ آپ سود کو لعنت قرار دیتے ہیں، مگر ہم مجبوری میں اسے جائز سمجھتے ہیں۔ آپ شراب کو ہر برائی کی جڑ فرماتے ہیں، ہم مجبوری میں اسے بھی جائز بنا لیتے ہیں۔ اگر ہم اب غور کریں کہ ہم نے شریعتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حشر کر دیا ہے، جو حکم بھی مسلمانوں کے اجتماع اور امت کی اصلاح کا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، ہم اس کی تعویلیں کر کے اپنے سر سے ٹال دیتے ہیں، ماننے والے نہیں بنتے۔ تعویلیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میری طرف سے صوفی و ملا کو دور سے ہی سلام ہے، یعنی مجھے ان سے نفرت ہے جو ہمیں خدا کا پیغام سناتے ہیں، مگر اس پیغام کی منمانی تعویلیں کر کے خدا، جبرائیل اور مصطفیٰ کو بھی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میں نے یہ پیغام اس معنی یعنی کہ اس سینس میں اتارا نہیں تھا۔ جبرائیل حیران ہے کہ اس مفہوم میں یہ حکم لے کر نہیں اترا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں کہ اس تشریح سے میں نے سمجھایا نہ تھا۔ اب ایک حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں شیر سے مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میری کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پوری کر دی جائیں تو میں مقابلہ دیکھو کیسے کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ تو اس نے اپنی شرطیں رکھی جی، پہلی شرط یہ ہے کہ شیر کی آنکھیں نکال دی جائیں کہ تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ شیر کے بازو کاٹ دیے جائیں تاکہ وہ مجھ پر پنجہ مار کے حملہ نہ کر سکے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے دانت بھی نکال دیے جائیں تاکہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، اور چوتھی شرط اس نے یہ رکھی کہ اس کا منہ باندھ دیا جائے کہ کہیں وہ ڈار نہ لے اور اس سے مجھے خوف محسوس نہ ہو اور میں ڈر کے بھاگ ہی نہ جاؤں کہیں۔ بادشاہ نے اس پر اس کو جواب دیا کہ شیر والی ساری خوبیاں تو ختم ہو جائیں گی، پھر کس شیر سے مقابلہ کرو گے؟ اسی طرح ہم سوچیں کہ دین اسلام جو ایک شیر تھا، ہم نے اس کی شیری والی ساری خوبیاں
کاٹ کاٹ کر پھینک دی، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم پورے مسلمان ہیں، جنت تو صرف میرے لیے ہی ہے۔ مگر جو حلیہ اسلام کا ہم نے بدلہ ہے، اس کا خمیازہ ہم سب مسلمان بھگت رہے ہیں۔ امن، انصاف، ہمدردی، رحم دلی، محبت، اتفاق سب سے محروم ہیں۔ جو تعلیم انسان کو انسان نہ بنا سکے، وہ تعلیم نہیں بلکہ جہالت ہے۔ ٹاٹ میں معمولی ریشم کا ٹکڑا کیا کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں مکمل اسلام کے اصولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا